جن عذر کی بنا پر جماعت چھوڑی جا سکتی ہے وہ چند چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے، یعنی جواز ہے۔ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، ایسا مریض کہ مسجد تک جانے میں تنگی محسوس کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے جماعت کا چھوڑنا جائز ہے۔ اپاہج جو مسجد تک جا ہی نہیں سکتا، اور جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، پاؤں کٹ جائے یعنی اب وہ چل کر مسجد تک نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ جس پر فالج گر گیا ہو، یعنی خدا نخواستہ کسی کو فالج ہو گیا، ٹانگ کو یا کہ بازو کو، کسی حصے کو، تو اس کے لیے جماعت کا چھوڑنا جائز ہے۔ اتنا آدمی بوڑھا ہے کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہے، مسجد تک جا نہیں سکتا، تو اس کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ اندھا کہ اس کو کوئی لے جانے والا مسجد تک نہیں ہے، تو اس کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ سخت بارش ہو رہی ہے، سخت بارش کے اندر جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ شدید کیچڑ ہے گلیوں میں، تو کیچڑ کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ کیچڑ ہے، تو اس کی وجہ سے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ سردی بہت شدید سخت ہے کہ مسجد میں آنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ اور سخت اندھیری رات ہے، سخت، اب تو اندھیرے ہیں ہی نہیں ہیں، سخت اندھیری رات ہے اور آنے میں تنگی ہوتی ہے، یا آندھی آ گئی یعنی اندھیری آ گئی ہے، بہت سخت آندھی ہے، تو تب جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ مال یا کھانے کے تلف یعنی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی مال ضائع ہو جائے گا یا کھانا ضائع ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، یعنی یہ رخصت موجود ہے۔ قرض خواہ کا خوف ہو، یعنی کوئی آدمی ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، اور قرض لینے والے کا خوف ہے کہ اگر میں مسجد میں جاتا ہوں تو وہ آدمی مجھے تنگ کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ قرض دینے والا جو ہے وہ تنگ دست ہو، اس کے پاس قرض دینے کے لیے کچھ رقم نہ ہو، تنگ دست ہو، تو اس کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ ظالم کا خوف ہو کہ راستے میں ایسا ظالم آدمی ہے کہ اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، تو جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ پخانے کی وجہ سے، یعنی پخانے کا زور ہے، تب جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔ پیشاب، زوردار پیشاب آیا ہوا ہے، تب جماعت چھوڑ سکتا ہے، پہلے پیشاب کرے۔ اس طرح ریا کا مسئلہ ہے، یعنی ہوا کا پریشر ہے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وضو قائم نہیں رہے گا، تو تب جماعت چھوڑی جا سکتی ہیں، پہلے ریح کو خارج کرے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کرے۔ کھانا حاضر ہو گیا، یعنی کھانا سامنے ہے اور نفس کو خواش حاجت ہے کھانے کی، یعنی طبیعت کو خواش جو نا وہ خواش ہے، کھانا کھانے کی حاجت ہے، بہت زیادہ حاجت ہے، تب جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ تو قافلہ اگر راستے میں ہے کہیں، تو کہ اندیشہ ہے کہ اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو میرے ساتھی جو ہیں قافلے والے وہ چلے جائیں گے، تو تب جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ اور مریض کی تیمارداری کرنے والا اور کوئی نہ ہو، یعنی گھر میں کوئی ایسا بیمار ہے، بوڑھا ہے یا بڑا بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کے لیے اس کے پاس اس کا بیٹا ہے، بھائی ہے یا کوئی آدمی ہے، اگر وہ جماعت کے لیے آتا ہے تو مریض کو جو ہے نا وہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، تو مریض کی تیمارداری کے لیے جماعت چھوڑ سکتا ہے کہ اس کی تیمارداری کرے۔ یہ وہ عذر ہیں جن کی وجہ سے صرف جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ جماعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو رخصت دی ہے۔